الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اس مختصر سے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل اللہ کی ذات ہے جس نے ہر صورت میں باقی رہنی ہے، اسی کے لیے بقا ہے. اس کے علاوہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے فنا ہے. حتیٰ کہ کائنات میں اشرف المخلوقات انسان، اس کو بھی اس دنیا سے جانا ہوگا اور موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا. آج سے 1459 سال پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مبعوث برسالت ہوئے، تو ان پر جو پہلی وحی آئی وہ آئی اقرأ بسم ربک. پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہا گیا ہے بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیں. یعنی جو کچھ بھی آپ نے پڑھنا ہے رب کے نام سے پڑھیں تاکہ توحید آپ کے سامنے رہے، توفیقات الہی آپ کو شامل حال ہوں اور آپ کے لیے کامیابی و کامرانی ہو. پھر لوگوں کے لیے جو حکم آیا وہ صرف ایک ہی تھا، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جائے گا. عملی طور پر جو پہلا حکم آیا وہ صرف اور صرف نماز کا تھا. اور جیسے میں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ نمازی اس زمانے میں صرف 3 ہوتے تھے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام جماعت تھے، رسول اللہ بھی تھے، انبیاء کے سردار بھی تھے، بنفس نفیس نماز پڑھا رہے تھے. جناب خدیجہ رضوان اللہ علیہا ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھیں، اور مولا کائنات آپ کے اور ہمارے امام فرماتے ہیں وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، اس نیل گوں آسمان کے نیچے میں تیسرا تھا. میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، آپ بھی ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنا اس طرح ہے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں. جیسے رسول اللہ کی زوجہ محترمہ باقاعدہ نماز میں شرکت کرتی تھی، ہم اگر اور نماز نہیں تو کم از کم نماز جمعہ میں تو شرکت کریں. اور جیسے ایک بچہ جس کی عمر یا 10 سال ہے یا 13 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں، وہ بھی شرکت کر رہا ہے، تو ہمارے بچوں کو بھی نماز میں شرکت کرنی چاہیے. جمہوری اسلامی کی کامیابی کی نشانی کہ ہمیشہ اچھا آدمی منتخب ہوتا ہے، وہ کام کرتا ہے، یہی ہے کہ وہاں جب نماز باجماعت ہوتی ہے، حتیٰ عام شہروں کی مساجد میں، تو عورتوں کی جگہ بھی علیحدہ بنی ہوتی ہے، عورتیں بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، مردوں میں بچے بھی ہوتے ہیں، تربیت کرتے ہیں ان کی، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ کامیاب و کامران ہے. پوری دنیا نے ان کی مخالفت کی، اس کے باوجود وہ زندہ ہے، ان کا کچھ نہیں بگڑا. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں، اپنی بیگمات کو بھی نمازی بنائیں، اپنی بچیوں کو بھی نمازی بنائیں. اگر ہم ان کو بنائیں گے تو گویا ہم نے تربیت کے سلسلے میں کچھ کام کیا ہے. تو گویا پہلا کلمہ جو آیا ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ تھا، اور پہلا حکم عملی طور پر جو کرنا ہے وہ گویا کہ نماز ہے.
تو نماز کو واجب قرار دیا گیا۔ کافی مدت بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ 3 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اپنے بیٹے جعفر کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، تو وہ چوتھے ہو گئے، وگرنہ پہلے صرف 3 تھے۔ دیکھیے ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کافی دفعہ کلمہ اللہ اکبر استعمال ہوا تھا۔ ویسے تو 51 رکعات میں کافی دفعہ اللہ کا نام استعمال ہوا ہے، لیکن اللہ اکبر بھی ابتدا میں، اذان کی ابتدا میں بھی اللہ اکبر، اقامت کی ابتدا میں بھی اللہ اکبر، نماز ہماری شروع ہوتی ہے نیت کے بعد تو وہ بھی اللہ اکبر، اور جب نماز کا اختتام ہوتا ہے پھر ہم 3 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں یہ چیز آ جائے کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ جب ہمیں یاد رہے گا کہ سب سے بڑا اللہ ہے، ہماری زندگی پاکیزہ ہوگی، ہماری زندگی سعادت بخش ہوگی، ہماری زندگی نیک لوگوں واسی زندگی ہوگی، ہماری زندگی شریفانہ زندگی ہوگی، ہماری زندگی بیبانہ زندگی ہوگی، بیوے کہلائیں گے ہم۔ بہت شریف آدمی ہیں، بہت سیدھے سادے آدمی ہیں، نہ کبھی کسی کو اذیت دیتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں، نہ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑا کام کہ ہم خود کسی کے خلاف بات نہ کریں، اور اگر کسی کے خلاف بات ہو رہی ہو تو اس کو سننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کو منع کریں۔ وہ نہیں مانتے تو اس محفل سے ہم خود اٹھ جائیں۔ اگر یہ کر سکیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ جب ہم میں سے کوئی آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت آپ لوگوں کے ہاتھ میں کپڑا ہوتا ہے، اس پر آپ 40 آدمی کے نام لکھواتے ہیں، وہ نام لکھتے ہیں، اپنے دستخط کرتے ہیں، تاکہ 40 آدمیوں کی گواہی ہو کہ یہ شخص جو ہے بہت اچھا ہے۔ اور اس کی بنیاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا خود کام ہے کہ جب حضرت اسماعیل ان کے بیٹے وفات پا گئے تھے تو انہوں نے اس کے کفن پر لکھا تھا اسماعیل یشہد اللہ الہ الا اللہ، صرف یہی لکھا تھا۔ تو ہم ایک کی بجائے 40 نام لکھتے ہیں، پھر ہم اشہد اللہ کی بجائے ڈھیر سارا لکھتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ دعا بھی لکھتے ہیں، باقاعدہ پوری جوشن کبیر لکھ کر جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اضافے ہیں، ان اضافوں کو برا نہیں کہا جاتا، اچھے اضافے ہیں کہ آپ نے اسماعیل یشہد اللہ الہ الا اللہ کی بجائے 4 5 6 صفحے بنا دیے۔ لیکن بہرحال بنیاد ہمیں ملی ہے امام کے قول سے، اسماعیل یشہد اللہ الہ الا اللہ انہوں نے لکھا تھا۔ تو اگر ہمارے ذہن میں آ جائے اصل اللہ ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تب بھی ہمارے کان میں اذان اقامت کہی جاتی ہے، جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تب بھی 5 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہمارے لیے 5 دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جب ہم قبر میں جاتے ہیں اس وقت بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، تلقین پڑھائی جاتی ہے۔ کسی مذہب میں تلقین نہیں، آپ کے ہاں تلقین ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں مر گیا تو مر گیا، ہم خیال کرتے ہیں نہیں، مرا نہیں ہے، منتقل ہوا ہے۔ پہلے دنیا میں زمین کے اوپر چلتا تھا، زمینوں کا مالک تھا، مربوں کا مالک تھا، پراپرٹی کا مالک تھا، مکانوں کا مالک تھا۔ اب 2 گز زمین میں وہ بیچارہ اکیلا پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی ہم لا الہ الا اللہ کا نام لیتے ہیں تاکہ اس کے ذہن میں رہے کہ وہ توحید پرست ہے، مشرک نہیں ہے، وہ اس طرف نہیں گیا۔ تو ذکر کیا جا رہا تھا کہ آپ نماز میں سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ سورہ والعصر ان الانسان پڑھتے ہیں۔ سب سے چھوٹی سورت کوثر ہے۔ یہ سورت کوثر بڑی عظیم سورت ہے۔ ہمیشہ ایک میلہ لگتا تھا، اس میں مکہ میں عکاس، عین کاف الف کا اور اس کے آخر میں زوئے، یہ میلہ لگتا تھا جیسے آپ بھی میلے لگاتے ہیں۔
لیکن آپ کے یہاں میلے تو اور طرح کے ہوتے ہیں. اس میلوں میں تقریریں بھی ہوتی تھیں، مقالے بھی پڑھے جاتے تھے، زیادہ تر اشعار ہوتے تھے. اور اس زمانے میں لوگوں کی غذا بڑی اچھی تھی، صاف ستھری تھی، اس میں کیمیکل نہیں ہوتے تھے. وہ مغرب کے نمائندے نہیں بنے تھے، ابھی تک اپنے اپنے علاقے کی ثقافت، تمدن، کلچر ان کے ہاں تھا. ان میں یہ خوبی تھی کہ اگر 1000 اشعار بھی کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے، لکھنے کے بغیر اسے یاد ہو جاتے تھے دوسرے آدمی کو، اور وہ کھڑے ہو کر 1000 اشعار سنا دیتا تھا. تو اس میں میلہ لگا، اشعار پڑھے گئے، 7 آدمیوں کے قصیدے بہت پسند کیے گئے. اس کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، اسلام سے پہلے کے یہ قصیدے ہیں، جس کو کہتے ہیں السبعۃ المعلقہ. 7 قصیدے جو خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ معلق کیے گئے تھے، لٹکائے گئے تھے. تو یہ 7 قصیدے لگے ہوئے تھے، جن میں سے ظاہراً 2 یا 3 قصیدے امرؤ القیس کے ہیں. اور امرؤ القیس امیر آدمی تھا، اس کے والدین امیر تھے. جب کسی نے پوچھا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ زمانہ جاہلیت کا، یعنی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کہتے تھے، اس کا سب سے بڑا شاعر کون تھا؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا الملک الذلیل، ذوات کے ساتھ گمراہ ترین شہزادہ. اور اگر وہ اشعار پڑھے تو عجیب سے اشعار ہیں. اس نے یہ اشعار پڑھے، یہ خانہ کعبہ کے ساتھ آویزاں تھے. لیکن جب یہ 2 سطر کی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانک هو الابتر، کیا اس کو پتہ چلا کہ یہ 15ویں نمبر پر قرآن مجید کی صورت ہے جو آئی ہے. راتوں رات چھپ کر وہ اپنے سبع ملکہ اتار کر لے گئے اور کہنے لگے کہ اس سورہ کے مقابلے میں ہماری فصاحت و بلاغت بالکل ناپید ہے، لا شے ہے. چونکہ فصاحت و بلاغت کو وہ جانتے تھے، لذا انہوں نے یہ کام جو کیا چھپا کر لے گئے. ہم بھی پڑھتے ہیں نماز میں، جب مختصر نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس میں پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. اس میں 4 فقرے ہیں. پہلا فقرہ ہے، یقینی بات ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا. اس سے پہلے سورہ ضحیٰ گزر چکی ہے جو 11واں نمبر ہے اس کا نزول کے لحاظ سے، جب وحی درمیان میں منقطع ہو گئی تھی اور حضور بہت پریشان تھے اور کہتے تھے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا اس کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا، کوئی تعلق نہیں رہا، کوئی رابطہ نہیں رہا، کوئی جواب نہیں مل رہا، وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی انہیں. اب کتنے دن تھے اس میں بحث نہیں کرتا، کم دن بھی روایت ہے، زیادہ دن کی روایت بھی ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا اور نہ آپ سے نفرت کی ہے. اس کے بعد ایک کلمہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب اتنا کچھ دے گا میں کو خاص تو نہیں کہا گیا کہ کون سی چیز دے گا، تو ظاہر ہے کہ جب کچھ نہیں کہا گیا ہم اس سے کوئی چیز بھی مراد لینا چاہے لے سکتے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور اس میں ایک کلمہ یہ بھی آیا کہ جتنا آپ کا وقت آتا رہے گا وہ پہلے وقت سے ہمیشہ بہتر ہوگا. پہلے تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، 3 آدمی نمازی تھے، پھر اس کے بعد کچھ آدمی نمازی ہو گئے، پھر حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، پھر حکومت باقاعدہ قائم ہو گئی. تو گویا کہ جتنا وقت گزرتا رہا مسلمانوں کی حالت اچھی ہوتی رہی، عظمت رسالت اور زیادہ ظاہر ہوتی رہی. تو اب 15ویں نمبر پر یہ صورت آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. اکثر کا لفظ قرآن مجید میں 175 دفعہ استعمال ہوا ہے. اکثر بھی ہے، کثیر بھی ہے، تکاثر بھی قرآن مجید میں ہے کہ اے زیادہ مال کے پیچھے پڑنے والوں، اے زیادہ سے زیادہ مال شمار کرنے والوں، کہ ہمارا اتنا زیادہ مال ہو گیا ہے، اتنے ہمارے پاس ڈالر ہو گئے ہیں
جب قبر میں جاؤ گے تو کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، سب کچھ آپ کا یہاں رہ جائے گا۔ یہ صورت تکاثر ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں الکوثر صرف ایک دفعہ آیا ہے، باقی کسی جگہ الکوثر نہیں آیا سوائے انا اعطیناک الکوثر۔ ہم نے آپ کو کثیر دیا، وہاں کہا گیا تھا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اللہ آپ کو دے گا اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں کہا گیا انا اعطیناک الکوثر، تو ہمارے مفسرین نے اس میں یہی کہا ہے الکوثر کے مراد حوض کوثر ہے، جو قیامت کے دن ہوگا، آپ لوگ جائیں گے وہاں جا کے پانی پئیں گے، آپ کو بڑا آرام ملے گا۔ اس وقت پانی سوائے حوض کوثر کے کسی اور جگہ نہیں ہوگا، تو جس کو پانی مل گیا وہ گویا کامیاب، جس کو نہ ملا تو وہ گویا کہ ناکام ہے۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد ہیں ڈھیر سارے مسلمان، کسی نے کہا بہت بڑی حکومت، لیکن فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں چھٹا قول لکھا ہے کہ اس سے مراد جناب زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی کثرت اولاد، کثرت اولاد۔ آپ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاسم بھی فوت ہو گئے، طاہر بھی فوت ہو گئے، اور اس کے بعد ابراہیم بھی فوت ہو گئے، اور حضرت نے ارشاد فرمایا میری نسل علی و فاطمہ سے چلے گی۔ علی و فاطمہ کے بھی دو ہی بیٹے ہوئے ہیں، حسن و حسین، اب لاکھوں کی تعداد میں ان کی نسل ہے، اور پوری دنیا میں ہر خطے میں کسی جگہ بھی چلے جائیں تو یہ نسل گویا کہ کیا موجود ہے۔ تو انہوں نے اس کا چھٹا قول لکھا ہے، اور ہمارے مفسرین نے اس سے مراد باقاعدہ یہی لکھا ہے کثرت اولاد جناب کوثر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی، اور اس کے لیے جو کچھ یہ پاپڑ بیلتے رہیں کہ اس سے مراد کثرت مسلمان ہیں، کثرت زمین ہے، یہ وہ، لیکن اصل میں دو کلموں کے بعد جو چوتھا کلمہ ہے انا شانئک ھو الابتر، یقینی بات ہے تجھ سے بغض رکھنے والا ہی دم کٹا ہوگا۔ یہ بنی امیہ کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے شرارت کی تھی کہ یہ ابتر ہے، اس کو کہتے تھے دم کٹا ہے، اس کی اولاد نہیں۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت سے اولاد دی ہے، اور پھر آخر میں ہے انا شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا بغض رکھنے والا ہی ابتر ہوگا۔ اب بنی امیہ کا پوری دنیا میں آپ کو ایک آدمی بھی نہیں ملے گا۔ بنی عباس نے بھی ظلم کیا، اگرچہ وہ اپنے تھے لیکن ان کے عباسی ڈھیر سارے موجود ہیں، بنی امیہ کا کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا، لیکن سادات کرام جگہ جگہ موجود ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے مفت نہیں دیتا۔ قرآن مجید پڑھے نا، حضرت ابراہیم نے جب اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، کافی امتحان، پہلے بکریاں چلا رہے تھے، کسی نے کہا سبوہن قدوسن، آدھی بکریاں دے دی، پھر جب دوبارہ کہا کہ آپ کہیں تو اس نے کہا باقی بکریاں بھی دے دے، بکریاں بھی دے دی۔ مہمان نواز بھی تھے، آگ میں ان کو ڈالا گیا، اس میں کسی نے کہا کہ آپ اللہ کو کیوں نہیں پکارتے، کہ اللہ خود دیکھ رہا ہے، میری ضرورت ہوگی تو مجھے بچا لے گا، اگر میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں دنیا میں رہوں، میں چلا جاؤں گا۔ اتنے بڑے امتحان کے بعد کہا ہے کہ جب آپ نے یہ کیا ہے، ہم نے آپ کو اسحاق بھی دیا ہے، یعقوب بھی دیا ہے، اسماعیل بھی دیا ہے۔ تو کام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، مفت نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہماری توجہ زیادہ تر اس طرف ہوتی ہے انا اعطیناک الکوثر، پھر انا شانئک ھو الابتر، اور باقاعدہ اس میں آپ پتہ نہیں کتنے نعرے لگاتے ہیں، درمیان میں بھی ہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ۔ کون سی نماز؟ قربان کی نماز کہیں، کوئی اور نماز کہیں، یا عام نماز کہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، فصلی لربک۔ اور دوسرے نمبر پر کیا کہا ہے؟ وَنْحَرْ، اونٹ کو نہر کرے، یعنی قربانی دے، وہ بھی اونٹ کی، بکری کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، دمبے کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بڑی قربانی جو ہے گائے کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بڑی قربانی جو ہے وہ اونٹ کی ہے، اس پر پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ وَنْحَرْ، تو کیا مطلب؟ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو انعام ملے گا، جیسے رسول اللہ کو انعام دیا گیا کثرت اولاد بھی، اور اس کا بغض رکھنے والا ہی ابتر ہوگا، لیکن دو کام کرنے پڑیں گے، فصلی لربک، اللہ کی اطاعت، اللہ کے ہر حکم پر عمل،
اللہ کا جو فرمان ہو واجب ہو اس پر عمل کیا جائے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ونحر، قربانی۔ اب قربانی کس نے کھانی ہے؟ قربانی کرنے والے نے تو تھوڑا سا چکھنا ہے، باقی تو لوگوں نے کھانی ہے۔ تو گویا کہ اصل کیا ہوا کہ اللہ کی عبادت کر، یہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہے، اور پھر آپ قربانی کریں گے تو یہ انسانوں کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے۔ اس کا خلاصہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کہا ہے۔ کسی نے عرض کی مولا آپ مہربانی فرمائیں، اسلام کی ایسی تشریح کریں کہ بالکل آسان ہو، ہمیشہ یاد رہے، کبھی ہمیں نہ بھولے۔ فرمایا صرف 2 کام اسلام کا نام ہے، 2 کام۔ کون سے؟ اطاعت الخالق، خالق کی اطاعت کرو، وہی فصل لے رب کہا گیا، وہاں نماز کا کہا گیا، یہاں اطاعت خالق۔ والشفقہ علی المخلوق، مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آؤ، لطف کے ساتھ پیش آؤ، رعوفیت کے ساتھ پیش آؤ، مہربانی کے ساتھ پیش آؤ۔ کیا مطلب؟ کہ انسانی حقوق بھی ادا کرو، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو۔ البتہ ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ اگر ہم میں خامی پائی گئی اور اللہ کے حقوق کو ہم نے پوری طرح ادا نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے مغرور کر دیا ہے اپنے کریم رب کے سامنے۔ اللہ آپ کا کریم بھی ہے، بلکہ اللہ نے اقرأ بسم ربک کے بعد اپنے آپ کو اکرم کہا ہے، بہت زیادہ کریم ہے، لذا اللہ اپنے حقوق بخش دیتا ہے۔ انسانوں کے حقوق پر اگر ہم نے عمل نہ کیا تو اس کا بخشنا اللہ کا کام نہیں ہے۔ جس کا حق ہم نے کھایا ہوا ہے، جب تک وہ ہمیں نہیں بخشے گا اس وقت تک ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ ضروری ہے کہ وہ ہمیں بخش دے۔ بڑا مشہور فقرہ ہے سلمان فارسی کا، ان کو گورنر بنایا گیا، وہ گورنری کے لیے تیار نہیں تھے۔ مولا مدائن میں میں چلا جاؤں گا، مدائن بغداد کے حصے میں ہے، مدائن میں چلا جاؤں گا، میں بہت دور ہوں گا، آپ کوفہ میں رہتے ہیں، میں بوڑھا آدمی ہوں، مر جاؤں گا، میرا جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے، میری خواہش ہے کہ آپ حضرت میں جنازہ پڑھوں گا تیرا۔ تو سلمان فارسی گئے، گورنروں کی طرح 20-25 گاڑیاں نہیں تھی بڑی لمبی لمبی، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، گدھے پر سوار تھے، جا رہے تھے، بوڑھے آدمی تھے، سفید ریش تھے۔ کسی نے کہا کہ بھائی بابا یہ بتاؤ کہ ہمارے گورنر صاحب آ رہے تھے، کہیں آپ نے سلمان فارسی، کہیں آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو یہ بڑے آرام سے کہنے لگے سلمان فارسی تو میں ہوں، گورنر وغیرہ کا مجھے پتہ نہیں۔ اور جس وقت وہ گئے تو گورنر ہاؤس میں نہیں گئے، ایک دکان کرائے پر لی، اکیلے رہتے تھے وہاں، اکیلے خود ہی اپنا پکاتے تھے، خود ہی کھاتے تھے، لوٹا بھی موجود تھا، مصلی بھی موجود تھا، ایک چادر بھی موجود تھی، یہی ان کی کل کائنات تھی۔ اور جب سیلاب آیا دجلہ میں، لوگ بیچارے پریشان، تو یہ اپنا سامان اٹھا کر جا رہے تھے، کہنے لگے گورنر صاحب کہاں؟ تو انہوں نے یہ کہا جس کے پاس سامان کم ہوگا بڑے آرام سے پورے صراط سے گزر جائے گا، جن کا زیادہ سامان ہے اٹھانا ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ سلمان فارسی، ان کو مولا نے کہا تھا کہ جی آپ کی وفات کی 2 علامتیں ہیں، ایک یہ کہ جب آپ مریض ہوں گے دودھ پئیں گے تو وہ آپ کو ہضم نہیں ہوگا بلکہ نکل جائے گا کائے کی صورت میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی قبر پر جائیں گے، قبر والا آپ سے گفتگو کرے گا۔ تو پہلا کام جب ہو گیا کہ دودھ جو ہے وہ اس طرح ہضم نہ ہو سکا، تو پھر انہوں نے کہا مجھے قبرستان لے جائیں، ایک قبر پر لے گئے۔ اس نے کہا جی کل آنا، آج میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرے دن اسی قبر پر، پہلے تو گئے تھے نا کسی قبر پر، پھر دوسرے دن خاص اسی کی قبر پر گئے۔ اس نے کہا جی اصل بات یہ تھی کہ کل میں عذاب میں مبتلا تھا۔ کیا عذاب تھا؟ میں قصاب کے ہاں گوشت لینے گیا، ایک بوٹی مجھے اچھی نہیں لگی، تو میں نے یہ چھپ کر نہیں، میں نے خیال کیا کہ وہ دیکھ رہا ہے، میں نے ایک بوٹی کو وہاں رکھ دیا، اس کی جگہ دوسری بوٹی لے لی، لیکن اتفاق ایسا کہ کہیں اس نے نہیں دیکھا۔ اب وہ بوٹی سانپ بن جاتی ہے دن میں 1 دفعہ، ایک دن بنتی ہے ایک دن نہیں بنتی، وہ آ کے میرا انگوٹھا اپنے منہ میں لے لیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارا دن میں تڑپتا رہتا ہوں۔ تو گویا یہ بتایا کہ دیکھو اگر حق انسانی کھایا ہوا ہے تو اللہ کبھی نہیں بخشے گا،
ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو حق نہیں دیا، جنہوں نے اپنی ماں کو بھی ولا کے سمجھا کے اس کا حق بھی لے لیا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو حق نہیں دیتے، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے مقدس، بڑے بڑے نامور۔ ایک صاحب کی تو کئی بہنیں میرے پاس آئی تھیں کہ ہمیں حق نہیں دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ حق اگر کسی کا کھائے گا وہ کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا جب تک جس کا حق نہ کھایا گیا ہے، حق کھایا گیا ہے وہ بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب زہرا کی صورت میں کوثر عطا کی، جس سے ان کی اولاد علی و فاطمہ سے اولاد ہوئی۔ علی و فاطمہ کی اولاد ہی سید ہے، ان کو سید کہا جاتا ہے، یہ شرف ہے ان دو بزرگواروں کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ سے بغض رکھنے والا وہ ہوگا ابتر دم کٹا ہوگا، لیکن دو کام کیے ہیں، ایک اللہ کی عبادت اور دوسرا حقوق انسانی کی ادا، جس کو نار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ صورت ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے انسانو، اگر اللہ سے انعام لینا ہے تو اللہ کے بندے بنو، اس کے حکم پر عمل کرو، جو کچھ رسول اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرو، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اگر یہ کام کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، حقوق انسانی ادا کرو گے، تو پھر کامیاب و کامران ہوں گے، اللہ کی طرف سے انعام مل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشنود محمد و آل محمد علیہ السلام، بلند عام طور پر دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے۔ اس صورت کے متعلق حکم ہے کہ اگر انسان بھول کر بھی اس صورت کو شروع کر دے، کوئی اور صورت پڑھنا چاہتا تھا لیکن منہ میں یہی آ گئی ہے، بول دیا ہے، درمیان میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کو ختم کرے، ختم کرنے کے بعد جو صورت پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، درمیان میں اس کو نہیں کاٹ سکتا، اس صورت کو پورا پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ صورت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ میرے حبیب سب لوگوں کو سمجھا دو، اس وقت کے زمانے کے لوگوں کو بھی سمجھا دو، اور جو علی مسجد میں 1446 ہجری اور 9 رجب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھا دو کہ اللہ یکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے واحد، واحد کا معنی ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا بھی آ سکتا ہے، تیسرا بھی آ سکتا ہے، چوتھا بھی آ سکتا ہے۔ ایک ہے احد، احد کا معنی ہوتا ہے یکتا، یگانہ، بس وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ یکتا ہے۔ تو اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، یہ اللہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یاری دوستی ہے اس کی فلاں فلاں کے ساتھ، کوئی کام وہ کرتا ہے کوئی کرتا ہے، معاونین بنائے ہوئے ہیں، کمیٹی بنائی ہوئی ہے، 4-5 آدمی مل کر کام کر رہے ہیں، نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ کا کسی کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں کہ اس کا وہ گویا کہ ساتھی ہو، کام کرنے والا ہو، اس کی مدد کرنے والا ہو۔ اللہ کا کوئی محسن نہیں ہوتا، اللہ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں رسولوں کی بھی مدد کرتا ہوں اور علی مسجد کے مومنوں کی بھی مدد کرتا ہوں۔ یہ 24ویں پارے کی آیت ہے سورہ مومن، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مدد دنیا میں بھی کرتا ہوں اور قیامت کے دن بھی مدد کروں گا، مومنوں کی بھی اور ساتھ ہی ساتھ رسولوں کی مدد کروں گا۔ مدد اللہ کرتا ہے، کوئی انسان اللہ کا مددگار نہیں ہوتا، کوئی انسان اللہ کا محسن نہیں بن سکتا، کوئی انسان اللہ پر احسان نہیں جتا سکتا، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ لوگوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اور آخر میں کہہ دیا گیا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہم سر، ہم پایا، ہم پلہ کوئی بھی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے، آپ یہ کہیں اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، اس کے امور میں کوئی شریک ہے، امور حکومت میں کوئی شریک ہے، نہیں، حکومت اللہ کی، ذات اللہ کی، تدبیر اللہ کی، پورا نظام اللہ کا ہے، جو کچھ ہے پیدا کرنے والا بھی اللہ،
یہ 20واں پارہ پڑھیں تو پہلی تقریباً پورے ایک صفحہ بتاؤ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، بتاؤ زمینوں کو کس نے پیدا کیا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور کوئی ساتھی تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا پیدا کرنے والا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ پانی کس نے پیدا کیا، زراعت کس نے پیدا کی، کھیتیاں کس نے پیدا کی، گھنے گھنے باغات کس نے پیدا کیے، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیے ہے۔ اگر کوئی آدمی مضطر ہو، پریشان ہو، پریشانی کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ تو گویا کہ اس میں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، اولاد لے لینا اللہ کا کام ہے، موت دینا اللہ کا کام ہے، چاہے بیٹے دے دے، چاہے بیٹیاں دے دے، چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے 25ویں پارہ میں جس میں ذکر کیا گیا۔ تو گویا اللہ کہتا ہے کہ میں یکتا ہوں، میرا ساتھی کوئی نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، کوئی آدمی جو ہے ایسا نہیں ہے جس کی مجھے احتیاج ہو، ایسے نہیں ہے کوئی۔ لم یلد ولم یولد، نہ میری اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور میرا کوئی ہمسر نہیں، ذات میں بھی کوئی ساتھی نہیں، صفات میں بھی کوئی ساتھی نہیں، افعال میں بھی ساتھی نہیں، نظام بھی میرا ہے، تدبیر بھی میری ہے، خلق بھی میں نے کیا ہے، سب کچھ میں کر رہا ہوں، میرے اس امور میں کوئی دخل نہیں۔ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، رسول ہیں، یہ میرے نمائندے ہیں، اور میں بارہا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ 24 انبیاء کا نام لے کر ذکر ہے، ایک نبی ایسا نہیں ہے جس کو تھوڑی بہتی ڈانٹ نہ پلائی گئی ہو۔ اگر اکٹھا دیکھنا ہے 7واں پارہ سورہ انعام 17 انبیاء کا تذکرہ ہے، ان کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے میرے معین کردہ راستے پر چلو گے تو ہدایت یافتہ ہوگے، وگرنہ مشرک بن جاؤ گے۔ اب انبیاء مشرک تو نہیں ہوتے، انبیاء نے تو شرک نہیں کرنا، یہ گڑبڑ تو ہم کر سکتے ہیں، انبیاء تو نہیں کر سکتے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ ہمیں سمجھایا جائے کہ ان انبیاء کو میرا شریک قرار نہ دو، میرا مددگار قرار نہ دو، میرا محسن قرار نہ دو، ان کو اسلام کا محسن قرار نہ دو۔ اللہ ہے اور اللہ کا اسلام ہے، اللہ کا قانون ہے، اس کے مطابق جتنا چلے گا اس کا اتنا ہی زیادہ درجہ ہوگا۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔